بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، اسلامی کیلنڈر کے مختلف مہینوں اور مختلف دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف عبادتیں مشروع کی گئی، جاری کی گئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، نماز کا تعلق تو اوقات سے ہے۔ روزے فرض کیے، روزے کا تعلق جو ہے وہ دنوں سے ہے، مہینہ، ایک مہینے کے روزے۔ کون سے مہینے کے؟ رمضان کے۔ رمضان کے مہینے کو روزوں کی ادائیگی کے لیے خاص کیا گیا۔ کوئی آدمی اگر رمضان کو چھوڑ کر کے فرض روزے کے طور پر جو ہے شعبان میں، رجب میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں 4-5 مہینے روزے رکھ لے تو بھی فرض ادا نہیں ہوا۔ فرض تو رمضان میں ادا ہوتا ہے۔ فرض کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو مقرر کیا۔ اگر وہ فوت ہو گیا ہے، چھوٹا ہے، تو قضا اس کی بعد میں کی جا سکتی ہے، لیکن ادائیگی کا وقت وہی ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں کچھ اور عبادتیں بھی اللہ نے رکھی ہے، جیسے رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں اعتکاف کا بڑا اہتمام کیا، بلا کسی عذر کے کبھی اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ کے بعد صحابہ بھی اس کا اہتمام کرتے رہے، اور فقہاء نے بھی رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کی فضیلت میں قرآن پاک میں پوری ایک سورت، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، نازل ہوئی، جس میں بتلایا گیا کہ اس رات میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں میں کی گئی عبادت سے بھی بڑھ کر کے۔ اور یہ رات جیسا کہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے رمضان کے اخیری عشرے میں آتی ہے۔ تو گویا یہ مہینے کی خصوصیت، عشرے کی خصوصیت، رات کی خصوصیت۔ اسی طرح اور دنوں میں بھی، اور مہینے بھی ایسے ہیں جن میں شریعت نے کچھ مخصوص احکام دیے ہیں۔ رمضان کا مہینہ پہلا، جب عید کا چاند نکلے گا تو عید کا چاند جو ہے وہ شوال کی پہلی تاریخ ہے۔ بس پہلا چاند شوال کا طلوع ہوتے ہی وہ حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے باری تعالیٰ کا ارشاد، الحج اشہر معلومات، حج مقررہ مہینوں کے اندر کی ادا۔ 3 مہینے جو ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ البتہ ذوالحجہ کے 13 دن کہلاتے ہیں، اس کے بعد نہیں، حج کا یہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان 13 دن کو ہی، اس اتنے دنوں کو ہی مہینے کے حکم میں شمار کر لیا۔ اور جیسا کہ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اشہر حرم قرار دیا گیا، منہا اربعۃ حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی سال کو، جو ہے قمری سال کو 12 مہینے کا بنایا۔ قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں 12 مہینے ہیں، یعنی گویا سال کے 12 مہینے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اسی کو فرمایا تھا کہ الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جب پیدا کیا تھا، اس دن جو حساب مہینوں کا شروع ہوا، وہی حساب آج بیٹھا ہے، آیا ہے اس میں حساب میں۔ اور السنۃ 12 شہرا، سال جو ہے وہ 12 مہینے کا ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے۔ وہ تو قرآن میں بھی باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یعنی لوح محفوظ میں ازل سے، ابھی تو آسمان اور زمین پیدا نہیں کیے گئے تھے، تب سے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا۔ کیونکہ بعد میں لوگوں نے سال کے حساب میں گڑبڑ کرنا شروع کیا تھا، اور سال کو بجائے 12 مہینوں کے کبھی 1 مہینے کا اضافہ کر دیتے تھے، جیسے ہمارے ہاں
یہ بکرمی کیلنڈر جو چلتا ہے اس میں وہ 3 سال کے اندر 1 مہینے کا اضافہ کر دیتے ہیں ادھک ماس کے نام سے. پہلے یہ قمری بکرمی کیلنڈر بھی قمری ہے، شمسی نہیں ہے، اور یہ عیسوی کیلنڈر جو ہے وہ شمسی ہے. ہمارا اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ بھی قمری ہے. تو یہ عرب جو ہے قمری کیلنڈر کے اندر بھی اسی طرح گڑبڑ کرتے تھے. اس کو شمسی کیلنڈر کے مطابق بنانے کے لیے ہر 3 سال میں 1 مہینے کا اضافہ کیا جاتا تھا. اس کا قرآن نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں، سال تو 12 مہینے. قرآن نے قمری سال چلایا ہی ہے اس لیے کہ اللہ کی مصلحت اور حکمت اس بات کی متقاضی تھی کہ شریعت کے احکام کی ساری سہولتیں پورے سال میں گھومتی رہیں. دیکھو انگریزی سال کا حساب تو ایسا ہے کہ گرمی کے مہینے تو مئی جون جولائی، سالہ سال سے جب سے یہ کیلنڈر چل رہا ہے مئی جون جولائی یہی گرمی کے کہلائیں گے. سردی کے دسمبر جنوری فروری. تو شمسی سال کے اندر موسم متعین ہے، قمری سال میں متعین نہیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان قمری سال کے اعتبار سے رکھا، تو اس میں ایسا نظام ہے کہ یہ قمری سال گھومتا رہتا ہے. تو رمضان کبھی گرمیوں میں آئے گا، کبھی سردیوں میں آئے گا، کبھی بارش میں آئے گا. گویا روزوں کی فضیلت مختلف موسموں کے اعتبار سے حاصل ہوگی. اسی طرح یہ حج جو ہے، حج کے مہینے بھی یہ رکھے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. ذوالحجہ میں حج کے ایام بھی ہیں. حج جو ہے ذوالحجہ کے ان 5 دنوں کے اندر ہوتا ہے. تو ذوالحجہ قمری کا مہینہ ہونے کی وجہ سے، سان کا مہینہ ہونے کی وجہ سے سال بھر میں گھومتا رہتا ہے. تو حج کبھی گرمیوں میں آئے گا، کبھی سردیوں میں آئے گا، کبھی بارش کے زمانے میں آئے گا، مختلف موسموں میں آتا ہے. گویا ہر موسم کا لطف اس عبادت کے اندر کیا ہوگا؟ حاصل ہوگا. اگر مان لو کہ رمضان کا مہینہ گرمیوں ہی میں آتا تو لوگ پریشان ہو جاتے. سمجھا کہ یہ ہر سال لمبے روزے اور گرمی برداشت کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام، عبادات کا نظام جو ہے وہ جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ قمری. اور پھر قمری مہینے میں دوسری حکمتیں بھی ہیں. دیکھو شمسی مہینے کا حساب کوئی جاہل آدمی سمجھ نہیں سکتا. وہ تو کیلنڈر اس کو بتائیں گے کہ یہ شروع ہوا، یہ مہینہ ختم ہوا. تو قمری مہینے کا حساب سیدھا ہے. چاند نکلا 1 تاریخ، سمجھا کہ نہیں؟ اب وہ 1 مہینے تک چلے گا. مہینے کے آخری حصے میں 2 دن یا 1 دن چاند چھپا رہتا ہے. پھر نیا چاند شروع ہوا تو نیا مہینہ شروع ہوا. گویا یہ چاند کا مہینہ ایک ایسا قدرت نے رکھا ہے کہ جاہل لوگ بھی جو حساب کتاب سے اور ان چیزوں سے واقف نہیں ہے وہ بھی آسانی سے اس کو سمجھ سکتے. ایک دوسری بات کہ جہاں جن علاقوں کے اندر 6 مہینے کے دن ہیں، 6 مہینے کی راتیں ہیں، تو وہاں کیا ہے؟ 6 مہینہ دن تو سورج ہی نظر آ رہا ہے، سمجھا ہے کہ نہیں؟ دن ہی دن ہے. 6 مہینے کی رات تو رات ہی رات ہے. لیکن وہاں جہاں 6 مہینے کا دن ہے وہاں بھی اور رات ہے وہاں بھی چاند روزانہ دکھے گا. چاند کا چکر اللہ نے ایسا بنایا ہے، سورج تو 6 مہینے تک نظر نہیں آتا. سورج تو 6 مہینے تک آیا اور 6 مہینے نظر نہیں آئے گا، بند رہے گا. لیکن چاند کو اس طرح اللہ نے گھمایا ہے کہ وہ وہاں بھی برابر نظر آتا رہے گا. تو گویا جن 6 مہینے کی راتوں میں بھی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تاریخ کون سی چل رہی ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اسلامی حساب کو قمری حساب کے ساتھ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، دیہات کے رہنے والے بھی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں.